بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کیری کی شربت کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کھانوں میں، آپ لوگوں کے ذائقوں میں برکت عطا فرمائے، رزق میں اضافہ عطا فرمائے، جہاں رہیں خوش رہیں، ہیلدی رہیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں سمیٹتے رہیں۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں، ساتھ ساتھ دعاؤں مجھے بھی یاد رکھیں کہ اس سے زیادہ سے زیادہ اچھی ریسیپیز میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں۔ اس نیک دعاؤں کے ساتھ لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیں۔ پلیز بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ میں نے 1 کلو کیری لے کے اس کو واش کر کے توے پہ میں رکھ دوں گی اس کو بھوننے کے لیے۔ بھوننے سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو زیادہ تر چھیل کے بوائلڈ کرتے ہیں، لیکن میرے خیال سے یہ میری امی کی ریسیپی ہے اور ہم ہمیشہ اسے بھون کر کے ہی اس کے شربت کو بناتے ہیں، کیونکہ اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بوائل کرنے سے یا چھلکا اتار دینے سے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ ہیلتھ فل نہیں رہتا ہے جتنا کہ آپ چھلکے سمیت اسے بھون لیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شکرقندی کو اگر ہم بوائل کرتے ہیں تو پھیکی ہو جاتی ہے، لیکن اگر بھون کے کھائیں تو وہ میٹھی رہتی ہے، کیونکہ اس کے سارے وٹامنس اس شکرقندی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کیری کے ساتھ بھی یہی کہ جب اس کے ہم چھلکے اتار دیں گے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی کہ وٹامن کم ہو جاتا ہے، تو لیکن ہم لوگ اس کو بھون لیتے ہیں۔ بھوننے کے بعد اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو پانی میں رکھ دوں گی، وہ پانی پھینک دوں گی، جو بھی اس کا کساوٹ، جو بھی اس کی گرمائش ہوگی، جو باڈی کے لیے نقصان ہے وہ اس میں سے پانی میں نکل جائے گا، اور میں اس کو پہلا پانی پھینک دوں گی۔ اور اس طرح سے دیکھیں چھلکے کو آپ لوگوں کو اس طرح سے اتارنا ہے۔ بہت زیادہ جب گرمی ہوتی ہے، اور اس زیادہ گرمی میں اگر آپ نے 1 گلاس اس کیری کے شربت کو پی لیا تو یقین کریں پورے دن آپ کو پیاس نہیں لگے گی، آپ اندر سے انرجی فیل کریں گے بہت زیادہ۔ اور اگر روزے میں آپ نے سحری میں 1 گلاس پی لیا تو پورے دن آپ کو پیاس نہیں لگے گی، اور اس سے روزہ بھی نہیں لگے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیلتھ فل ہے یہ اپنے باڈی کے لیے۔ اور لو اس سے نہیں لگتے ہے، کیونکہ اگر لو لگ جائے تو اس کا سب سے بہترین علاج یہی ہے کہ آپ اس طریقے سے بھون کے اس کا شربت بنا کر کے پئیں، خود بھی پئیں، پوری فیملی کو پلائیں، تو آپ لو لگنے سے بچ جائیں گی۔ اور اس طریقے سے، کیونکہ دیکھیں یہ چھلکے کے اندر بھی بہت سے تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ یہ میری امی کا کہنا ہے، اس وجہ سے ہم اسے چھلکا نہیں اتارتے، ہم اسے بھونتے ہیں۔ بھوننے سے دیکھیں چھلکے میں بھی جو بھی وٹامن ہے وہ سب اس میں رہ جاتا ہے، اور یہ ہماری باڈی کے لیے بہت صحیح ہے۔ الحمدللہ دیکھیں چھلکا بھی کتنے آسانی سے اترتا ہے۔ آپ اس طریقے سے سارے چھلکے کو چھین لیں، اور 1 کلو کیری دیکھیں بھوننے کے بعد یہ کتنا مختصر، کتنا تھوڑا سا ½ کلو کے قریب ہو جاتا ہے یہ الحمدللہ۔ لیکن یہ آپ بوائل کرنے سے ہماری امی کا کہنا ہے کہ آدھی تاثیر اس کی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ پانی میں اس کو نکل آتا، اور جو چھلکے ہم اتار دیتے ہیں آدھی وٹامن وہ چھلکے میں رہ جاتا ہے، اس وجہ سے تاثیر اس کی کم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ سیب میں بھی اکثر آپ نے یہی دیکھا ہے کہ سیب کو بغیر چھیلے کھاتے ہیں، کیونکہ اس کے چھلکے میں بھی وٹامن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کیری کے چھلکے میں بھی بہت تاثیر ہوتی ہے، تو اس لیے ہم اسے توے پہ بھون لیتے ہیں۔ اور چھلکے کو دیکھیں بالکل آسان طریقے، اس طرح سے چھلکے کو بھی آپ چمچے سے اس کے گودے کو نکال لیں، چھلکے میں بالکل بھی نہیں چھوڑنا آپ نے۔ اور رمضان کے دنوں میں بول رہی ہوں میں، گرمی کے دنوں میں یہ بنا کے آپ رکھ لیں۔ اور میں اس کو 2 طریقے سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ ایک طریقہ میں گرائنڈ کر کے اس سے استعمال کروں گی، دوسرا میں گرائنڈ کر کے اس میں چینی ڈال کے پکا کے اس کو شیرے کی صورت میں رکھ لوں گی۔ دونوں صورتوں میں آپ کو پھر بھی فریج میں رکھنا ہے، کیونکہ گرمی ایسی ہوتی ہے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کے جو بیچ میں گودا ہے وہ بھی آپ نے اس طرح سے واش کر کے نکال لینا ہے اس میں۔ اور یہ دونوں کو آپ نے فریج میں رکھنا ہے۔ یہ گرائنڈ کر کے میں
کچا میں رکھ لوں گی. کچے سے پک تو چکا ہے, یہ کیری پک چکی ہے, لیکن یہ کہ آدھے میں اسی طرح سے گرینڈ کر کے رکھ لوں گی, اور اس میں چینی کا شربت بنائیں اور اس میں 2-3 ٹیبل اسپون یہ ڈالیں اور پی لیں, اور پورے دن کے لیے آپ ٹینشن فری کہ آپ کو لو نہیں لگے گی اس سے. یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ. پھر بھی میں نے اس میں اس لیے چھان رہی ہوں کہ اس میں جو بھی وہ اس کے ریشے یا پھر یہ جلے ہوئے کوئی پیس نہ ہو, وہ سب اس میں آ جائے گا. اور یہ دیکھیں الحمدللہ. اب آدھا میں اسی طریقے سے رکھوں گی دونوں صورتوں میں. میں تو زیادہ تر اس کو پکاتی نہیں ہوں, کیونکہ میں اسی طرح سے جس طرح بھی آپ لوگوں کو دکھایا میں اسی طریقے سے بوتل میں بھر لیتی ہوں اور ڈی فروسٹ کر دیتی ہوں. اور جب مجھے پینا ہوتا ہے یہ فیملی کو, تو ہم آدھے 1 گھنٹے پہلے نکال لیتے ہیں, اور پھر اس میں سے نکالا, چینی میں ڈال کے مکس کیا اور پی لیا. اس میں یہ کہ آپ کو چینی ملانا پڑتا ہے, اور پکا کے اس میں کہ آپ یہ سب کچھ تیار کر کے پکا کے اس کو رکھ لیں گی. اور یہ دیکھیں چینی ملا کے میں نے اس میں پانی مکس کر دیا ہے, اور الحمدللہ یہ کیری کا شربت تیار. اور اس کیری کی شربت کو ہم موڑی کا شربت کہتے ہیں, جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں, کیونکہ پکنے کے بعد کیری نہیں, یہ پکنے کے بعد ہماری امی اس کو یہ بولتی کہ یہ موڑی کا شربت ہے. تو الحمدللہ الحمدللہ یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. آپ لوگ اس کو پئیں, بنائیں اپنی فیملی کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے. اور اس سے ٹوٹکے کو جس طریقے سے میں بھون کے بنا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ لوگ بھی بنائیں, کیونکہ بہت زیادہ کچھ تاثیر ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کے چھلکے میں بھی ہیں وہ زیادہ. یہ دیکھیں الحمدللہ. باقی آدھا میں اس طریقے سے اس میں آدھا کلو قریب چینی ڈالوں گی, کیونکہ یہ کیری کھٹی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کو. پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں چینی بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن یہ بہت زیادہ ہیلتھ فل اس لیے ہے کہ یہ 1 گلاس پینے کے بعد آپ کو پیاس نہیں لگے گی, بھوک نہیں لگے گی اتنے زیادہ. ڈائٹ کے لیے بھی بہت بہترین ہے یہ. 1 گلاس پی لیں اور پورے دن کے لیے صحیح. دو 3 سال پہلے یہ کیری رمضان کے دنوں میں آ رہی تھی, تو ہم نے رمضان کے دنوں میں کیری کے شربت روزہ کھلنے میں پیتی تھی, اور ہمارے فیملی پیتے تھے. یقین کریں ہمارا روزہ بہت اچھا گزرا تھا, اور بہت زیادہ اس دوران گرمی بھی تھی, لیکن ہمیں بالکل بھی فیل نہیں ہوتا تھا, کیونکہ ہم اس سے روزہ کھولتے تھے, اور بعض دفعہ تو سحری میں بھی پی لیتے تھے. تو اور لو 100% کہ اس کے پینے کے بعد آپ کو لو نہیں لگے گی, کیونکہ باڈی میں اتنی زیادہ اس کی انرجی اور ہیلدی یہ شربت ہے کہ اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. اس طریقے سے بنائیں. اور یہ میں نے اس میں تخم مرنگا بھی ڈال دیا, کیونکہ مجھے تخم مرنگا بہت زیادہ پسند ہے, اور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شربت میں تخم مرنگا ضرور استعمال کرتی ہوں. یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ گرینڈ میں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پکا کر کے بھی اس شیرے کو آپ پانی ڈالیں اور گرینڈ کر لیں, اور اس کو آپ کو اس طرح سے مکس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. برف بھی ڈال لیں, گرینڈ کر لیں اور ڈالیں اور پی لیں اس طریقے سے اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے. اور اگر آپ لوگوں کو یہ ریسیپی میری پسند آئے, سمجھ میں آئے, تو کمنٹس باکس میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کریں. دعاؤں مجھے بھی یاد رکھیں, اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو ضرور پوچھ لیں. اور چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں, اور اس کو سیو کر کے فریج میں رکھ لیں یا ڈی فروسٹ کر لیں کسی پلاسٹک کی بوتل میں, یا کانچ کے کسی بھی آپ اس میں رکھ لیں جس طریقے سے میں نے اس طریقے سے رکھا. یہ دیکھیں جو ڈارک کلر ہے وہ پکا ہوا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.